بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے 6 علاقوں میں مکمل کرفیو نافذ۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مدینہ کے 6 علاقوں میں آج جمعے سے تا حکم ثانی مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ مدینہ کے جن علاقوں میں مکمل طور پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے ان میں الشریبات، بنی ظفر، قربان، الجمعہ، الاسکان کے بعض حصے اور بنی خدرہ کے محلے شامل ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے کرفیو کی پابندی لازمی ہوگی، کوئی شخص گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ بیان کے مطابق مکمل کرفیو کے بعد وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں ضرورت مندوں کے لیے مستقل بنیادوں پر غذائی اشیاء مہیا کرے۔ دوسری جانب وزارت صحت کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ مکمل کرفیو والے علاقوں کے مکینوں کی صحت سے متعلق امور کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے بھیس میں راہگیروں کو لوٹنے والے گرفتار۔ ریاض پولیس نے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کے بھیس میں راہگیروں کو لوٹنے اور ان کے شناختی کاغذات چیک کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر بن سلیمان التویجری نے بتایا کہ پولیس اسٹیشنوں کو لوٹ مار کی رپورٹیں ملنے کے بعد جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے کو متحرک کر دیا گیا تھا۔ اطلاعات ملی تھی کہ 2 افراد پولیس کا روپ دھار کر راہگیروں کو روک کر ان کی شناختی دستاویزات چیک کر رہے ہیں اور ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مسروقہ کار استعمال کی جا رہی تھی۔ پولیس ترجمان کے مطابق سراغ رسانوں کی مدد سے واردات کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ دونوں سعودی شہری اور عمر کے تیسرے شرے میں ہیں۔ دونوں نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ 4 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ متاثرین سے 20,000 ریال لوٹے گئے تھے۔ دونوں کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ مملکت کے کن علاقوں میں بارش متوقع؟ سعودی ماہر موسمیات ڈاکٹر خالد الزاق نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ ہفتے سے مملکت میں معمول کے برخلاف بارش ہوگی۔ سعودی عرب کے بیشتر علاقے اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق الزاق نے مزید بتایا کہ بارش کا آغاز پیر کو ہوگا۔ مرحلہ وار بارش کی شروعات نجران سے ہوگی۔ الربہ، الخالی، جازان، اسیر، باہا، مکہ المکرمہ، ریاض کے جنوبی علاقے اور الشرقیہ بارش کی لپیٹ میں آتے چلے جائیں گے۔ بارش کا دائرہ گسیم اور حفر الباطن تک پھیل جائے گا۔ آخر میں کویت بھی بارش کی زد میں ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجن کی الدوادمی کمشنری میں ساجر کے نخلستان آسمانی بجلی سے جل کر تباہ ہو گئے۔ شہری دفاع نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بتایا کہ کھجوروں کے درختوں پر بجلی گری تھی، وہاں 2 غیر ملکی ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے جو محفوظ رہے، تاہم کھجور کے درخت جل کر تباہ ہو گئے۔ باہا سپر مارکیٹ میں غذائی اشیاء پر تھوکنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی افسران نے باہا کی سپر مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے محکمہ صحت کے حکام اور سیکیورٹی فورسز کو اطلاع دی تھی کہ اس نے باہا کی ایک سپر مارکیٹ میں ایک شخص کو کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اطلاع دینے والے شہری نے یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے ہی تھوکنے والے شخص کو احساس ہوا کہ اسے دیکھ لیا گیا ہے، وہ مارکیٹ سے فرار ہو گیا۔ سپر مارکیٹ کے CCTV کیمروں کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص کی نشاندہی کی گئی۔ مذکورہ شخص مارکیٹ سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو گیا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ سے شناخت کیے جانے کے بعد ٹریفک اہلکاروں کو مذکورہ شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر سپر مارکیٹ بند کر دی اور تمام کارکنان کو حفاظتی تحویل میں لے کر کورونا ٹیسٹ کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ پولیس اہلکار کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص سے پوچھ گاچھ کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حکام کے مطابق حقائق جلد عام لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ کورونا کے مزید 364 کیسز کی تصدیق۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے مزید 364 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد کووڈ 19 میں مبتلا مجموعی مریضوں کی تعداد 3651 تک پہنچ گئی۔ سعودی وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے یومیہ بنیاد پر منعقد ہونے والی پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3 افراد اس مرض کے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن کے ساتھ اب تک کورونا سے مجموعی طور پر ہونے والے ہلاکتوں کی تعداد 47 ہو چکی ہے۔ ترجمان صحت کا مزید کہنا تھا کہ مملکت کے مختلف شہروں میں زیر علاج مریضوں میں سے 24 گھنٹے کے دوران 19 افراد اس وبائی مرض سے صحت یاب بھی ہوئے،
جس کے بعد مجموعی طور پر یہ تعداد 685 ہو گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے مزید کہا گیا تھا کہ 2919 افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 57 افراد کی حالت نازک ہے۔ مکہ میں بیمار مرغیوں کا پولٹری فارم سیل۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے مکہ مکرمہ کے علاقے الراشدیہ کے غیر قانونی پولٹری فارم کو سیل کر دیا۔ فارم میں بیمار مرغیوں کو ذبح کر کے فروخت کیا جاتا تھا۔ بلدیہ کی جانب سے فارم کے مالک کو طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ وہاں کام کرنے والے غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ مقامی ویب نیوز سبا کے مطابق بلدیہ کے کنٹرول روم میں اطلاع ملی تھی کہ مکہ مکرمہ کے نواحی علاقے الراشدیہ کے ایک ریسٹ ہاؤس میں غیر قانونی طور پر پولٹری فارم قائم کیا ہوا ہے۔ اطلاع دینے والے نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ فارم میں بیمار مرغیاں رکھی گئی ہیں، جنہیں ذبح کر کے ان کا گوشت مختلف ہوٹلوں میں سپلائی کرنے کے علاوہ دکانوں میں بھی فروخت کرنے کے لیے پہنچایا جاتا ہے۔ فارم کے بارے میں اطلاع ملتے ہی بلدیہ کی مخصوص ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے پولٹری فارم کو سیل کر دیا گیا، جبکہ غیر قانونی طور پر فارم قائم کرنے کا مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزمان کو متعلقہ اداروں کے سپرد کر دیا گیا۔ کورونا کے سب سے زیادہ متاثرین کہاں؟ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ ریجن میں متاثرین کی تعداد 510 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں 480 ایکٹیو کیس ہیں، 16 کی اموات ہو چکی ہے، 4 صحت یاب ہو چکے ہیں، باقی 10 افراد روبے صحت ہو رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کے حوالے سے مدینہ منورہ سعودی عرب کے سر فہرست شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ جمعہ کو نئے متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد مکہ مکرمہ میں ریکارڈ کی گئی۔ مدینہ منورہ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ مدینہ منورہ شہر جمعرات کو پہلے نمبر پر تھا، وہاں متاثرین کی مجموعی تعداد 498 ہو گئی۔ جمعہ کو 78 جبکہ جمعرات کو 99 نئے مریض ریکارڈ کیے گئے تھے۔ مدینہ منورہ کی یمبو کمشنری میں جمعہ کو نئے 9 مریض ریکارڈ پر آئے۔ مدینہ منورہ صوبے کی کمشنریوں میں سب سے زیادہ متاثرین کا تعلق اسی کمشنری سے ہے۔ یمبو کے بعد دوسرا نمبر الحناکیہ کمشنری کا ہے، جہاں 2 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ العلا تیسرے نمبر پر ہے، جہاں صرف 1 متاثر پایا گیا ہے۔ سپر مارکیٹ میں ٹرالیوں کی خودکار سینیٹائزیشن۔ مشرقی ریجن کی میونسپلٹی نے الخبر کی ایک سپر مارکیٹ میں ٹرالیوں کو سینیٹائز کرنے والا پہلا خودکار یونٹ تجرباتی طور پر نصب کیا گیا ہے۔ تجربہ کامیاب ہونے پر مزید پلانٹس بھی نصب کیے جائیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الشرقیہ میونسپلٹی کی جانب سے کورونا وائرس سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ سپر مارکیٹ میں خریداری کے لیے آنے والوں کی حفاظت کے لیے جہاں مختلف اقدامات کیے گئے ہیں، وہاں مارکیٹنگ ٹرالیوں کی سینیٹائزیشن کے جدید ترین یونٹس کی فراہمی بھی شامل ہے۔ الشرقیہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد بن عبدالعزیز السفیان کا کہنا تھا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ سینیٹائز یونٹ کی لمبائی 2.6 میٹر سے زیادہ ہے۔ یونٹ میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹرالیوں کی فوری طور پر سینیٹائزیشن کی جاتی ہے تاکہ صارفین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پٹرول کے نئے نرخ قیمتوں میں کمی۔ سعودی ارامکو نے اپریل کے لیے پٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا ہے۔ پچھلے ماہ کے مقابلے میں قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق پٹرول 91 ہفتے سے 1 ریال 31 حلالہ فی لیٹر، جبکہ پٹرول 95 1 ریال 47 حلالہ فی لیٹر فروخت کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے نرخ ہفتہ 11 اپریل سے نافذ ہوں گے اور 10 مئی تک مؤثر رہیں گے۔ یاد رہے کہ مارچ میں پٹرول 91 1 ریال 55 حلالہ اور پٹرول 95 2 ریال 5 حلالہ فروخت کیا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ ارامکو نے اعلان کیا تھا کہ اب ہر ماہ کی 10 تاریخ کو پٹرول کے نرخوں میں نظر ثانی کی جائے گی۔ اس کا اطلاق ہر ماہ کی 11 تاریخ سے ہوگا۔ جدہ ایئرپورٹ پر کورونا کے مریض کی حقیقت کیا؟ سعودی محکمہ صحت نے کہا ہے کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کورونا کا کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو بے بنیاد ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کورونا وائرس کے مریض کی اطلاع پر مشتمل ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس سے لوگوں میں تشویش ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ محکمہ صحت نے بیان جاری کر کے بتایا کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کورونا کا کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا۔ محکمہ صحت کے عہدیدار نے عکاظ اخبار سے گفتگو میں کہا کہ جس ویڈیو کلپ کو جدہ کے ہوائی اڈے پر
نئے کورونا وائرس کے مریض کی موجودگی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک دھوکہ ہے۔ دراصل ایئرپورٹ پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر جراثیم کش ادویات کے محلول کا سپرے کیا جا رہا تھا۔ ویڈیو میں کورونا کے کسی کے متاثر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔